موسیقی کے ہر عظیم ٹکڑے کو ایک وقفے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر عظیم تلاوت کو سانس کی۔ لیکن قرآن میں آپ کہاں سانس لیتے ہیں، یہ صرف آپ کے پھیپھڑوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ قانون کا معاملہ ہے۔ بالکل، اور یہ قانون بہت دلچسپ ہے۔ اسے آپ تلاوت کے ٹریفک قوانین سمجھ لیں۔ ٹریفک قوانین؟ یہ تو بڑی اچھی مثال ہے۔ جی، اگر آپ غلط جگہ پر بریک لگاتے ہیں تو نہ صرف روانی خراب ہوتی ہے بلکہ آپ پوری ٹریفک یعنی معنی کا بہاؤ گڑبڑا سکتے ہیں۔ اچھا۔ یہ صرف رکنا نہیں ہے بلکہ یہ جاننا ہے کہ کب رکنا ہے، کیوں، اور رکنے کے بعد دوبارہ سفر کیسے شروع کرنا ہے۔ تو آج ہم سبق نمبر 21 کے انہی ٹریفک قوانین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی وقفے کے اصول اور اس کی علامتیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ الفاظ پر کب، کہاں اور کیسے ٹھہرنا ہے تاکہ تلاوت کا بہاؤ اور معنی دونوں محفوظ رہیں۔ چلیں تو سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں، وقف آخر ہے کیا؟ جی، اکثر لوگ اسے صرف رکنا سمجھتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ اس سے تھوڑا زیادہ تکنیکی ہے۔ ماخذ کے مطابق وقف کا مطلب ہے کسی لفظ کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو روک دینا۔ یہ ایک مکمل توقف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مکمل سٹاپ ہے۔ لیکن جب ہم کسی لفظ پر وقف کرتے ہیں تو کیا وہ لفظ ویسا ہی رہتا ہے جیسا چلتے ہوئے تھا؟ نہیں، اور یہیں آ کر کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے۔ اچھا۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ جب آپ وقف کرتے ہیں تو لفظ کے آخری حرف پر لگی ہوئی کوئی بھی حرکت، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا تنوین، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے؟ بالکل، ساکن، اس پر جزم آ جاتی ہے، وہ ایک آرام کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، تو جیسے ماخذ میں مثال ہے نستعینو کی، جس کے آخر میں نون پر پیش ہے۔ جی، جب ہم اس پر رکیں گے تو وہ پیش غائب ہو جائے گا اور یہ نستعین بن جائے گا۔ نون ساکن ہو گیا۔ بالکل یہی بات ہے۔ صدغین بن جائے گا صدغین۔ آخری حرف کی اپنی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وقف کا سب سے پہلا اور سب سے اہم اصول ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ کچھ حروف صرف خاموش نہیں ہوتے، وہ تو اپنی شکل ہی بدل لیتے ہیں۔ ایک بہت ہی عام حرف ہے۔ آپ گول تا یعنی تا مربوطہ کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی بالکل۔ یہ وقف کے اصولوں میں سب سے دلچسپ تبدیلیوں میں سے ایک ہے۔ جب بھی آپ کسی ایسے لفظ پر رکتے ہیں جس کے آخر میں گول تا ہو تو وہ ساکن ہاں میں بدل جاتی ہے۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ یعنی حرف صرف خاموش نہیں ہو رہا، وہ اپنی شناخت ہی بدل رہا ہے۔ جی، یہ ایک چھوٹی سی لیکن بہت اہم تبدیلی ہے۔ تو جیسے مثال ہے رقبتن کی، ہاں، یہ وقف میں کیا بن جائے گی؟ یہ رقبہ بن جائے گی، تاکہ تا والی آواز مکمل طور پہ ختم ہو کر ایک ہلکی سی ہا کی آواز رہ جاتی ہے جو تقریباً سانس کی آواز جیسی ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت۔ یہ بتاتی ہے کہ عربی زبان آواز کے بہاؤ کو لے کر کتنی حساس ہے۔ لیکن کیا یہ اصول ہر حرکت پر لاگو ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایسی حرکت بھی ہے جو وقف کرنے پر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے؟ ہاں، کچھ مستثنیات بھی ہیں۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش اپنی جگہ قائم رہتی ہیں، وہ ساکن نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ تلاوت میں غلطی نہ ہو۔ جی بالکل، جیسے لفظ بہی ہے، اگر اس پر وقف کریں گے تو یہ بہی ہی رہے گا، ہے کے نیچے کھڑی زیر ختم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے رکنے کا بنیادی طریقہ سیکھ لیا، آخری حرف کو ساکن کرنا اور کچھ خاص صورتوں میں اس کی شکل بدلنا۔ لیکن اب اصل سوال، شہر میں سگنل کہاں کہاں لگیں؟ یعنی علامات وقف۔ جی، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سی بتی لال ہے، کون سی پیلی اور کہاں گرین لائٹ ہے؟ یہ بہترین سوال ہے۔ اب ہم اصل نیویگیشن پر آتے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے اہم سگنل کی بات کرتے ہیں، ریڈ لائٹ۔ اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے میم، یعنی میم کی علامت۔ اسے وقفے لازم کہتے ہیں۔ لازم یعنی لازمی، اس کا مطلب ہے یہاں کوئی رعایت نہیں، ہر حال میں رکنا ہی پڑے گا۔ ہر حال میں یہ ایک ٹھوس ریڈ لائٹ ہے، یہاں آپ کو رک کر سانس توڑنا ضروری ہے۔ اور اگر نہ رکیں تو؟ اگلا بظاہر اس سے جڑا لگتا ہے، لیکن میم ہمیں بتاتا ہے کہ پچھلی بات یہاں ختم ہو گئی، اسے اگلی بات سے مت جوڑو۔ سمجھ گیا۔ تو میم ایک ایمرجنسی بریک ہے۔ اب اس کے الٹ کیا ہے؟ کون سا سائن ہے جو کہتا ہے چلتے رہو، رکو مت؟ وہ ہے لا، یعنی لام الف۔ یہ نو سٹاپنگ کا سائن ہے۔ اگر لا کسی آیت کے درمیان میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں نہ ٹھہرے۔ اچھا،
یہاں ٹھہرنے سے معنی میں خلل پڑ سکتا ہے۔ لیکن میں نے لا کو اکثر آیت کے آخر میں بھی دیکھا ہے، جہاں گول دائرہ ہوتا ہے، وہاں تو ہم رکتے ہیں۔ اس میں کیا منطق ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اگر لا آیت کے درمیان میں ہے تو یہ نو سٹاپنگ کا سائن ہے، لیکن اگر یہ آیت کے آخر میں ہے، مطلب آپ اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، تو پھر آپ رک سکتے ہیں۔ تو لا کا حکم آیت کے بیچ میں لاگو ہوتا ہے، آخر میں نہیں؟ بالکل، کیونکہ آیت خود ایک قدرتی وقف کی جگہ ہے۔ بہت خوب۔ تو اب ہمارے پاس ایک سرخ بتی م اور ایک نو سٹاپنگ سائن لا ہے۔ اب ان کے درمیان والی علامتوں کا کیا حال ہے، جیسے تو اور جیم؟ تو یعنی تو وقفے مطلق کی علامت ہے۔ اسے آپ ایک طرح سے سٹاپ کا سائن سمجھ سکتے ہیں، جہاں رکنا بہتر ہے۔ رکنا بہتر ہے؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ یہاں بات مکمل ہو رہی ہے اور یہاں ٹھہرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک منٹ، تو کا مطلب بھی ٹھہرنا بہتر ہے، اور جیم یعنی جیم وقفے جائز کا مطلب بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو پھر دو الگ علامتیں کیوں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ ظاہری طور پر دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان میں ایک لطیف فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو اکثر وہاں آتا ہے جہاں بات اپنے آپ میں مکمل ہوتی ہے، لیکن جیم اکثر وہاں آتا ہے جہاں بعد والے حصے کا پچھلے حصے سے کوئی نہ کوئی معنوی تعلق ہوتا ہے۔ اچھا، تو پھر جیم پر اختیار کیوں دیا گیا ہے؟ اختیار اس لیے ہے کہ اگر قاری ماہر ہے اور اس کی سانس لمبی ہے تو وہ دونوں حصوں کو ملا کر پڑھ سکتا ہے تاکہ معنی کا تسلسل واضح ہو۔ اور اگر کوئی نیا سیکھنے والا ہے؟ تو اس کے لیے محفوظ راستہ یہ ہے کہ وہ جیم پر رک جائے۔ جیم ایک پیلی بتی کی طرح ہے، آپ احتیاط سے گزر بھی سکتے ہیں اور محفوظ رہنے کے لیے رک بھی سکتے ہیں۔ ٹھہرنا بہتر ہے مگر ملانا بھی جائز ہے؟ بالکل۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ اب ایک آخری علامت رہ گئی، صاد یعنی صاد۔ اسے کیا سمجھیں؟ صاد وقف مرخص کی علامت ہے۔ یہاں اصول الٹ ہے۔ الٹ مطلب؟ یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہو تو ٹھہرنے کی رخصت یعنی اجازت ہے۔ اچھا، جیسے آپ ہائی وے پر ہیں اور اصولاً چلتے رہنا چاہیے، لیکن اگر ایندھن کم ہو رہا ہے تو آپ سائڈ پر رک سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ زبردست۔ تو ہمارے پاس پورا ٹریفک سسٹم آ گیا، میم، لا، تو، جیم اور صاد، اور ہاں وہ گول دائرہ جو ہر آیت کا اختتام ہے، وہ تو ہماری منزل کا نشان ہے۔ بالکل، یہ پورا نظام اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ قاری معنی کی شاہراہ پر بھٹکے بغیر سفر کر سکے۔ لیکن اب ایک بہت ہی عملی سوال۔ اور وہ کیا ہے؟ فرض کریں آپ تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کا سانس ایسی جگہ ٹوٹ گیا جہاں رکنے کی کوئی علامت نہیں تھی، اب کیا کریں گے؟ یہ تو ایک بہت عام صورتحال ہے، اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ جی، اس کا ایک بہت ہی خوبصورت اور منطقی حل ہے جسے اعادہ کہتے ہیں۔ اعادہ؟ ہاں، اعادہ کا مطلب ہے لوٹانا۔ اصول یہ ہے کہ آپ جہاں سانس ٹوٹا ہے وہاں رک جائیں، آرام سے سانس لیں اور پھر پچھلے ایک یا دو الفاظ سے دوبارہ تلاوت شروع کر کے اس لفظ سے ملائیں۔ یعنی آپ ایک قدم پیچھے جا کر دوبارہ آگے بڑھتے ہیں تاکہ جملے کا ربط نہ ٹوٹے۔ بالکل۔ یہ تو ٹریفک میں دوبارہ محفوظ طریقے سے داخل ہونے جیسا ہے۔ آپ اچانک بیچ سڑک سے شروع نہیں کرتے بلکہ تھوڑا پیچھے سے آ کر رفتار پکڑتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اس سے معنی کا تسلسل بھی برقرار رہتا ہے اور سننے والے کو بھی جھٹکا نہیں لگتا۔ اب تک ہم نے رکنے اور دوبارہ شروع کرنے کی بات کی، بالکل۔ لیکن ماخذ میں ایک آخری اصول کا ذکر ہے جو بہت منفرد ہے، نون قطنی۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی خاص اور ایڈوانسڈ اصول ہے۔ یہ ان جگہوں پر آتا ہے جہاں دو الفاظ کو ملانا بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ اچھا۔ یہ ایک طرح کا پوشیدہ کنیکٹر یا ایک خفیہ پل ہے جو تلاوت کی روانی کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ کب اور کیسے استعمال ہوتا ہے؟ سننے میں تو یہ بہت پیچیدہ لگ رہا ہے۔ اسے سن کر سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب کسی تنوین والے لفظ کے بعد کوئی ایسا لفظ آئے جو حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو تو ان دونوں کو جوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے اگر عذابن کے بعد الیوم آئے تو اسے جوڑنا مشکل ہے، آپ عذاب الیوم نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اسے کیسے پڑھیں گے؟ یہاں نون قطنی آتا ہے۔ ان دونوں کو ملانے کے لیے ایک چھوٹا سا زیر والا نون یعنی نے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ کیسا لگے گا؟ یہ لگے گا عذاب الیوم۔ سنا آپ نے؟
وہ چھوٹی نی کی آواز نے دونوں کو کتنی روانی سے جوڑ دیا۔ جی ہاں، یہ تو واقعی ایک خفیہ پل کی طرح ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تلاوت کے اصول کتنے گہرے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے سیکھا کہ وقف کا مطلب صرف رکنا نہیں، بلکہ آواز اور سانس کو روک کر آخری حرف کو ساکن کرنا ہے۔ اور ہم نے گولتا کی ہاں میں تبدیلی کو دیکھا۔ جی، اور پھر ہم نے تلاوت کے شہر کی ٹریفک لائٹس میم، تا، جیم، سین، لام اور دائرے کو سمجھا، جو ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ اور یہ بھی سیکھا کہ اگر بیچ راستے میں سانس ٹوٹ جائے تو اعادہ کے ذریعے تلاوت کے بہاؤ کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ جی، یہ سب اصول مل کر تلاوت کو ایک نظم و ضبط اور ایک روحانی آہنگ عطا کرتے ہیں۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تلاوت صرف ان آوازوں کے بارے میں نہیں ہے جو ہم پیدا کرتے ہیں، بلکہ یہ ان خاموشیوں کے بارے میں بھی ہے جن کا ہم احترام کرتے ہیں۔ وقف کی علامات پر عبور حاصل کر کے صرف الفاظ نہیں پڑھے جا رہے ہوتے، بلکہ وحی کے قدرتی لے اور اس کے الہامی بہاؤ کو عزت دی جا رہی ہوتی ہے۔ ہر وقفہ ایک موقع ہے سانس لینے کا اور اس سے بھی بڑھ کر سوچنے کا۔ بالکل۔ اور ایک آخری خیال، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ وقفے اور ٹھہراؤ کس طرح کسی آیت پر زور پیدا کرتے ہیں اور اس کے احساس کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کون سے معنی ہیں جو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ ان کے درمیان کی خاموشیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگلی بار جب کوئی تلاوت کرے تو ان خاموشیوں کو بھی سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔